جس چیز میں بھی محبت آ جاتی ہے اس چیز کا ذائقہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ آپ کسی بھی کام کو اگر مشقت کے ساتھ کرتے ہیں، پریشانی کے ساتھ کرتے ہیں، بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں تو وہ کام آپ کو تھکا دیتا ہے، لیکن اسی کام کو اگر محبت سے کر لیا جائے وہ کام تھکن پیدا نہیں کرتا، آزمائش پیدا نہیں کرتا۔ ایک کسی استاد کا خیال یہ ہے کہ دیکھو کتنی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں، کوئی خاص سہولت بھی نہیں دیتے، طالب علم بھی فرما بردار نہیں، فلاں چیز میں بھی مسئلہ ہے، فلاں چیز میں، یہ باتیں کر کر کے انسان اپنے آپ کو تلخ کر لیتا ہے، کوفت میں مبتلا کر لیتا ہے، اسے پڑھنے پڑھانے کا لطف نہیں آتا۔ لیکن اگر اس کا یہ ذہن بن جائے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے، اب اسے جو ذائقہ نصیب ہو، اگرچہ اساتذہ کے ساتھ جو خوبصورت سلوک ہونا چاہیے معاشرے میں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کو بنیاد بنا کے اپنے کام کے اندر انسان کو تلخی نہیں لانی چاہیے۔ آپ جب بھی خیر کا رویہ کسی چیز کے ساتھ بھی اختیار کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں تو مشکلات تو آتی ہیں، اب اس مشکل کو بھی اگر آپ اپنے لیے باعث اجر سمجھ کر وقت گزاریں گے تو وہ چیز نفع دے گی۔ اس لیے ہمارے دین نے ہمیں یہ کہا کہ اللہ سے بھی پیار کرو، رسول اللہ سے بھی پیار کرو۔ محبت کرو گے نا اللہ رسول سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے، حضور سید عالم علیہ السلام سے پیار کرو گے تو دین پہ عمل کرنا خوبصورت ہو جائے گا۔ آپ محسوس کریں گے کہ نماز پڑھنے میں قرار آتا ہے، مسجد جانا سکون والا ہو گیا۔ یہ اللہ کے جتنے بندے تھے نا جنہیں رب رسول سے پیار ہو گیا تھا، 30 جلدوں میں کتابیں لکھ گئے، وہ جو آج لوگوں سے پڑھی نہیں نہ جاتی، یعنی اتنا پڑھنا لوگ مشکل محسوس کرتے ہیں کہ اسے پڑھے کیسے، وہ محبت میں لکھ رہے تھے، لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے، تھکاوٹ بھی کوئی نہیں ہوئی، نیند بھی کوئی نہیں آئی۔ پیار کریں اللہ رسول سے۔ اللہ تعالیٰ نے نا ہمارا جو نبی پاک کے ساتھ رشتہ بیان کیا نا، اس کی حساسیت کو سمجھیں۔ رشتے بندے کے ڈھیر سارے ہوتے ہیں، سارے حساس نہیں ہوتے۔ بڑے سارے لوگ دکھ سناتے ہیں، بندہ روتا نہیں، لیکن کبھی وہ پردیس میں اپنی بیٹی کو ٹیلی فون کرے، جی مجھ سے کچھ کر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، میں تصویریں کھچان تے آیا نہیں، اگر فوٹو چاہیے تھی تو فوٹو کھینچ کے بھیج دیتے، کام چل جاتا، نہ میں مووی بنوانے آیا ہوں، تو پھر تو ٹھیک تھا، ایک بندہ بھیج دیتے، مووی بناتے، آپ کو دے دیتا، آرام سے بیٹھے، میں تو بات کرنے کرانے آیا ہوں۔ آپ لوگ سکون سے بیٹھیں، اللہ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے، پر چلو میری بات بھی تو سنیں نا آپ حضرات، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، مطلب تھوڑی سی چلو اثر کرے نہ کرے، سن تو لے میری فریاد، اور نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، اللہ تعالیٰ فضل کرے، نہ آپ سے داد چاہیے نہ امداد چاہیے، ہمیں تو فقط بات سنانی ہے، تو چلو وہ تو سن لے توجہ کے ساتھ۔ آپ حضرات غور کریں گے میری بات پر۔ عزیز بھائی، ہر ایک رشتہ حساس نہیں ہوتا، ہر ایک کی بات پر بندہ پریشان نہیں ہوتا، لیکن بیٹی کی بات آئے تو بڑے بڑے رو پڑتے ہیں، رشتہ حساس ہے نا، اماں کی بات آئے تو بڑے بڑے رو پڑتے ہیں، وطن کی دیس کی بات آئے تو بڑے بڑے رو پڑتے ہیں، حساس رشتہ ہے ہمارا نا۔ قرآن پاک نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ بیان کیا وہ حساس ہے، کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہے۔ اس کی آپ حساسیت دیکھیں نا، یہ جو حضور کے نام پر آنسو آتے ہیں، یہ جو ان کے نام پر مر مٹنے کو جی چاہتا ہے،
یہ جو انہی کے تصور میں جینے کو جی چاہتا ہے، انہی کی بات کرنے کو جی چاہتا ہے، انہی کی مالا جپنے کو جی چاہتا ہے، انہی کے تذکروں میں مر جانے کو جی چاہتا ہے، یہ جو جی چاہتا ہے نا کہ قبر میں بھی گئے ہیں تو مدینے والے آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ اور حشر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں بھی تجھے دیکھنے آئے ہوئے، میدان محشر میں بھی وہاں وہ کسی نے کہا تھا نا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے، ہر کلیجہ دہل جائے گا، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اور سارے محشر کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ تو حضور کے ساتھ رشتہ حساس ہے، امت کی تڑپ، امت کا پیار، ہمیں نا اس رشتے کو حساس کرنا چاہیے، اس کی حساسیت کو سمجھنا۔ حضور بھی امت کے ساتھ جو رشتہ رکھتے ہیں وہ حساس رکھتے ہیں۔ آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی کتب احادیث میں، میرا اور آپ کا کسی کام کو جی چاہتا ہے نا، جی چاہتا ہے تو پھر وہ کام ہم چھوڑتے نہیں، جی تو چاہتا ہے۔ کسی کام کو دل کر رہا ہے تو پھر لوگ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ جو دل کرتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اور آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی، حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا میں ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں، تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں یہ نہیں کرتا۔ فرمایا دل کرتا تھا امت پر تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں۔ معنی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں دل کرتا تھا پر میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، تمہاری نیند دیکھی ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں، دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، لمبی اللہ کی نماز، لیکن کریم فرماتے ہیں کہ پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کسی کمزور کی آواز آ جاتی ہے تو میں رب کی نماز مختصر کر دیتا ہوں، امت کا خیال کرتا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبیوں کے لیے ممبر بچھائے گا، یہاں جن لوگوں کی سیٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں ان کو سیٹ کے بغیر بیٹھنا پڑ جائے وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ وی آئی پی مہمانوں کو اسٹیج پہ نہ بٹھائیں تو ہو سکتا ہے شکوہ شروع ہو جائے کہ جناب دیکھو نا جی آپ نے تو عزت ہی نہیں دی۔ جب کسی کی کرسی بچھی ہو تو وہ کچھ چھوڑتا ہے؟ بلکہ لوگ تو کرسی پہ اپنا تھیلا رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں میری کوئی کرسی چھین نہ لے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت میں نور کے ممبر بچھے ہوں گے، ہر نبی ممبر پہ ہوگا، لیکن یہ لفظ سنو گے تو مچل جاؤ گے۔ حضور فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا۔ یا رسول اللہ جب نبیوں کے لیے نور کے ممبر بچھے تو آپ کا کیوں خالی ہے؟ رشتہ حساس ہے نا۔ تو حضور فرمانے لگے سب نبی ممبروں پہ بیٹھیں گے اور میں سجدے میں گر کے کہوں گا یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ معاف فرما دے میری امت کو۔ معنی کیا ہے؟ اس موقع پر بھی یہ دیکھیں، آپ بات کو سمجھیں، کچھ رشتوں میں حساسیت ہے، امت کے ساتھ حضور کا رشتہ حساس ہے۔ اسی طرح پھر غلام بھی حضور کے ساتھ جو پیار کرتے ہیں وہ حساسیت والا کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کر کے آئے، یا رسول اللہ ابوبکر نے تھپڑ مارا ہے۔ تو حضور سید عالم علیہ السلام کے ارد گرد صحابہ موجود تھے۔ جناب صدیق اکبر اپنے مزاج کے لحاظ سے، طبیعت کے لحاظ سے نرم دل آدمی تھے۔ ابوبکر نے تھپڑ مارا ہے، لوگ پریشان ہو گئے۔ حضور نے فرمایا بلائیے جناب صدیق اکبر کو۔ بلایا گیا، سامنے کھڑے ہیں، گردن جھکائی ہے۔ فرمایا ابوبکر یہ تم نے کیا کیا؟ لوگوں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تم نے والد کو تھپڑ مارا ہے۔ چپ ہیں جناب صدیق، گردن مبارک جھکائی ہوئی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا ابوبکر آپ نے والد کو مارا ہے، یہ کیا کیا؟ تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے سر اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا باپ مجھے خنجر سے کاٹ بھی دیتا تو میں اف نہ کرتا، اور آج اس نے آپ کے بارے میں بات کی ہے۔ یا رسول اللہ یہ شکر کرے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، تلوار نہیں تھی میرے ہاتھ، آپ کے بارے میں بات کرتی۔ یہ رشتہ حساس ہے، اس کی نوعیت کو سمجھے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں ختم نبوت کے معاملے میں قادیانیوں سے اتنی نفرت کیوں؟ میں نے کہا اس لیے
کہ وہ ایسے بدبخت ہیں، وہ ایسے ظالم ہیں کہ حضور کا کلمہ پڑھنے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر حضور کو آخری نبی نہیں مانتے۔ اس لیے ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں شدت ہے، ان بے ایمانوں کے بارے میں، کہ وہ اتنا بڑا ارتداد کرتے ہیں کہ بظاہر لبادہ بھی اوڑھتے ہیں ظالم، اگرچہ پرلے درجے کے کافر ہیں۔ میرے بھائی اس رشتے میں شدت دیکھو، جب یہ رشتے حضور کے ساتھ غلامی کا رشتہ حساس والا ہوتا ہے نا، پیار والا، یعنی صحابہ زیادہ بحث نہیں کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نبی پاک کے ساتھ ایک جگہ پہ گیا، ایک درزی نے حضور کی دعوت پکائی ہوئی تھی۔ ایک تو یہ ہے نا کسی کو کسی چیز کی فضیلت بتائی جائے، عظمت بتائی جائے، فوائد بتائے جائیں، اس کو قائل کیا جائے کہ یہ چیز کھا، ایسا کچھ نہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں صرف حضور کے ساتھ گیا، ایک درزی نے دعوت پکائی تھی تو وہاں کدو گوشت پکا ہوا تھا۔ کہتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے، کدو شریف بیچ میں سے الگ کر کر کے حضور کھا رہے ہیں۔ سوال جواب نہیں کیا، بس کرتے دیکھا۔ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ فرماتے بس کھاتے دیکھا تھا وہ دن اور آج کا دن۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں ہمیں بھی کدو سب سے زیادہ پیارا لگنے لگ گیا۔ رشتے میں حساسیت، بس پتہ ہوا کیا ہے، آپ لوگ غور فرمائیں عزیز بھائی، ہوا یہ ہے کہ امت نے نا یہ حساسیت رکھ لیا جلسوں محفلوں میں۔ اللہ کا فضل ہے ہر جگہ ہی ہے، لیکن ہمیں نا اس حساسیت کو اپنے نجی اور ذاتی معاملات میں بھی تو لانا چاہیے نا۔ ایک طرف برادری کی بات ہو، دوسری طرف حضور کے دین کی بات ہو، تے مہندی والے دن برادری دی مننی ہے یا حضور دے دین دی مننی ہے؟ چھیتی بولی دا ہے نا، اتنا ٹائم تے نہیں نا لائی دا، کس کی ماننی ہے؟ تو نہیں کسی کی سمجھ میں آتا تو نہ اسے کہو یار ہمارا رشتہ بڑا حساس ہے۔ ہم دیکھو نا، بچے کی شادی ہوتی ہے تو دن طے ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہو یار بات سنو، پھپھو کے بغیر نہیں کام چلے گا، پھپھی ناراض ہے، خوشیاں دوبالا کرنی ہیں، جاؤ پھپھو کو منا کے لاؤ۔ سارے جاتے ہیں نا منانے کے لیے، چاچا ناراض ہو تو سارے جاتے ہیں نا، لو میں دعا منگنی تو آمین آکھنی۔ اللہ کرے کوئی ایک برادری دا سیانا دنہ تے بھی بولے اوے باجے نہ بجایا جے اللہ ناراض ہو جائے گا، آمین تے آکھو۔ اللہ کرے ایک حاجی نمازی صوفی درویش کمیٹی مسجد دی کمیٹی دا بندہ میلاد دی کمیٹی دا رکن کوئی ایک کدہ بچو بول پوے، آکھو بھئی کوئی بندہ بیبیاں دی مووی نہ بنائیو، کوئی عورتوں کی تصویریں نہ کھینچنا، اس لیے کہ ہم نے اللہ رسول کو ناراض نہیں کرنا شادی پہ، سارے جو راضی کر لیے ہم نے، تو یہ نہ ہو رب رسول ناراض ہو جائے، وہ کسی ایک کو تو بولنا چاہیے نا۔ لیکن کیا حساس رشتہ ہے ہمارا، دیکھو نا اللہ کا دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہتی ہے داڑھی رکھ، یہ کہتا ہے مینوں فلانے نے آکھیا جے تیرا ٹائم نہیں، اور بھئی تیرا حساس رشتہ تو حضور کے ساتھ ہے، ادھر ادھر تو کیوں دیکھتا ہے؟ صحابہ کی غلامی نبی پاک، اس لیے انہوں نے مزیدار زندگی گزاری، مزیدار، ادھر ادھر دیکھا ہی نہیں، جو کریم نے فرما دیا، جب کریم نے فرما دیا، جس حال میں فرما دیا، انہوں نے زندگیاں گزار دی، لگا دی، ان کے سینوں میں حضور کا پیار تھا تو وہ رچا ہوا تھا۔ ہم نہ نعروں والی محبت کرتے ہیں، کبھی اس محبت کا رنگ اصلی ہو جائے نا، یعنی جتنے ذوق سے محفلوں میں نعرے ہوتے ہیں، آنسو ہوتے ہیں، دیکھو نا گھر میں کبھی بیٹھے 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 آرام کرتے رات کو باپ جو رو پڑے، بچے اٹھ کے آ جائیں، اماں جی ابا جی نو کی گل ہے، اماں کے پتر جاؤ تواڈے والی گل نہیں، او ابا اماں جی دسو کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے تے اسی مداوا کہ اماں کے پتر تمہارے والی بات نہیں، جاؤ۔ بچوں نے اصرار کر کے کہا کہ ہمارا ابا سیانا بیانا بندہ ہے، ہم نے کبھی اس طرح روتے نہیں دیکھا، کیوں رو رہے والد؟ تو پھر ماں بھی روئے اور رو کے کہ پتر تمہارے باپ کو نا حضور کا مدینہ یاد آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی پاک سے پیار کریں، اس کا عملی اظہار یہ کہ درود و سلام ہو، سنت شریعت پر عمل ہو، ہر چیز سے بڑھ کر حضور کی بات کی اہمیت ہو۔
اور 2-3 باتیں اور عرض کر کے بات سمیٹتا ہوں. کسی بندے سے محبت ہو نا تو محبت کے کچھ ثمرات بھی ہوتے ہیں. اگر حضور سے پیار ہو نا تو پھر حضور کے ہر صحابی سے بھی پیار ہوگا. اگر حضور سے پیار ہو تو اہل بیت نبوت سے بھی پیار ہوگا. اگر حضور سے پیار ہو تو نبی پاک کی ازواج پاک سے بھی پیار ہوگا. جو قرآن حضور پہ آیا اس سے بھی پیار ہوگا. تعلیمات دین سے بھی محبت ہوگی. اور اگر حضور سے پیار ہوگا نا تو پھر حضور کی امت سے بھی پیار ہوگا. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سیلاب والوں کو شام کی روٹی نہ ملے اور دوسری طرف لوگ بڑے بہترین ہوٹلوں میں روٹی کھا رہے ہیں. یہ ہوگا نہیں. کیوں؟ حضور نے فرمایا میری امت ایک جسم کی طرح ہے. ایک جسم کی طرح. جس طرح ایک جسم کا ایک عضو تکلیف میں ہو تو سب پریشان نہیں ہو جاتا جسم. دیکھیں نا آپ کے پیر کی انگلی کو چلے ہاتھ کی انگلی کو تکلیف ہو یا زخم ہو گیا, اب یہ جسم کا حصہ ہے نا, تو کبھی دماغ نے کہا دفع کرو انگلی کا مسئلہ میرا تو نہیں نا. اس نے کبھی کہا ہے یہاں دماغ کہتا ہو کہ میں تو اتنے پیسے زیادہ لوں گا چونکہ سلاف جو آیا ہے. انگلی کو تکلیف ہو تو دماغ محنت کرتا ہے کہ یہ کیسے ٹھیک ہوگی, پلان کرتا ہے. زبان بولتی ہے, کسی ڈاکٹر کا ٹائم لیتی ہے, پیر چل کے جاتے ہیں. انگلی کو تکلیف ہے, ڈاکٹر نے پرہیز بتا دی. اب پیٹ یہ نہیں کہتا کہ دوا کرو انگلی کا مسئلہ ہے, میں کیوں پرہیز کروں, میں تو کھاؤں پیوں گا. وہ ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے جو ڈاکٹر منع کرتا ہے, چونکہ جسم کا حصہ ہے. یاد رکھنا حضور نے فرمایا میری ساری امت ایک جسم کی طرح ہے. ایک کو تکلیف ہو تو سارے پریشان ہوتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بندہ سیلاب میں تکلیف میں ہے, دوسرا کہتا ہے میں نے چیزیں مہنگی کرنی ہے. ایک تکلیف میں ہے, دوسرا کہتا ہے میں نے موج کرنی ہے. حضور کی امت سے پیار, نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات سے پیار, حضور کے دین سے پیار, یہ مدارس دینیہ سے پیار, طلباء سے پیار. ہم لوگوں نے نا پیچھے کر دیا طلباء کو. وہ کیا بات ہے اسکول والے بچوں کی, کیسے وہ جناب تیار شیار ہو کے کیسے ان کی فیسیں. اور یہ بچے, میں تو خیر اپنے مدرسے سے بچیاں نو ختم تے نہیں کلدا, اور نہ میں یہ کام کرتا ہوں کہ جی وہ دیکھ سچ ویاہ سی تے وہ ود گئی ہے تے اور تسی منگا لو. ایک نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ وہ جی دیکھاں 2 ود گئیاں نے, برات آئی سی تسی سد لو. میں کہ تو سانو کی سمجھنے, تو روٹی تک ہی نہیں ہونی جڑی اساں کھا بھی چڑی ہے. سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے, نالے کی لگے شہر بمبول دے نال, اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہاں. سانو کی لگے کسی اور دے نال. تو نے ہمیں کیا سمجھا بچی روٹی کھاتے ہیں؟ یہ رسول اللہ کے دین کے نوکر ہیں. یہ تو دنیا کی وہ واحد قوم ہے کہ سند اور ڈگری تو کب جا کے ملے گی, 8-10 سال کے بعد. یہ پہلے دن جب گھر سے نکلتے ہیں, پہلے دن تو حضور فرماتے ہیں رب کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں آ کے. تو میں اکثر علماء اور طلباء سے بھی کہتا ہوں کمزور نہ نظر آیا کرو, ایسے کسی احساس کا شکار نہ ہوا کرو. تم تو وہ لوگ ہو جن کی شانیں اللہ رسول نے بتائی ہیں. ایسے پریشان ہونا, پیچھے پیچھے ہٹنا اور ذرا صرف کسی کا روپ دیکھ کے پریشان ہو جانا, اس سے باہر آئے, کسی احساس کا شکار نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, نبی پاک کی غلامی, حضور کا پیار. میں آپ سے عرض کروں, یہ جو مسلمانوں کے دلوں میں حضور کی محبت ہوتی ہے نا, یہ ایمان کو مزیدار کر دیتی ہے, یہ لطف دیتی ہے زندگی کا. میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر انسان کوئی کام محبت سے کرے تو کام سوکھا بھی ہو جاتا ہے, مزیدار بھی ہو جاتا ہے. دیکھو نا, آپ نے ایک صاحب کو بلا لیا, کہا جناب فیصل آباد تقریر کرانی ہے یا نعت پڑھانی ہے. اب اللہ معاف کرے بندہ ہے فیسوں والا جو پہلے طے کرتا ہے, گل ہوگی فیصل آباد دی, اب وہ طے ہو گیا 30,000. تو تساں انہوں آکھیا بھی یہ کتنے کلومیٹر ہے جی فیصل آباد سے؟ یہ تو بہت ہی ہے, تھوڑا کٹ کر لو. چلے یہ تو زیادہ لمبا ہو جائے گا, یہ تو پھر انہیں ڈبل کر لینے تھے. چلو میں کوئی مثال دینے لگا تھا. چلیں اس کو فیصل آباد بتایا آپ نے, بعد میں آپ نے کہا کہ 70 کلومیٹر یا 50 آگے جانا ہے. اس آکھا جی میں پھر 10 اور لینا دے. آپ نے دے دیا, اب جلسہ رکھا ہوا تھا, وہ اگر اڑ گیا وہاں آ کے فیصل آباد تو دے دیے پیسے آپ نے. لیکن میں صحیح کہتا ہوں, نہ اسے بات کرنے کا مزہ آئے گا نہ آپ کو سننے کا آئے گا, اسے بھی نہیں آئے گا.
کیونکہ دیہڑی اور چیز کا نام ہے، دینداری اور چیز کا نام ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ اسے بھی لطف نہیں آیا۔ نعت خانے کا میں نے 40 لینا ہے، فیصل آباد کا طے کیا تھا، اب آپ کہہ رہے ہیں آگے جانا ہے تو ان میں 50 لینا ہے، دے دیا آپ نے۔ محفل تو نہیں خراب کرنی تھی، لیکن نہ اسے مزہ آیا نہ آپ کو مزہ آیا۔ لیکن ایک بندے کا جذبہ ہے، ایک کا شوق ہے، وہ کہتا ہے عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، دیکھو نا کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ وہ اس کا یہ ذوق ہے۔ آپ نے کہا تھا فیصل آباد، پھر کہا نہیں 50-60 کلومیٹر آگے جانا ہے، انہوں نے کہا کوئی گل نہیں، اے جتھو جتھو گڈی لنگے گی میرے ایماندار ہون دی جگہ گواہی دے گی۔ یہ تو مزہ ہے۔ آپ جب حضور سے پیار کرتے ہیں، آپ یقین کریں پیار کرتے ہیں جب حضور سے، ایک سادی بات عرض کرتا ہوں، جب پیار کسی شے سے ہو جائے تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، فرمایا 3 کام کرو تمہیں ایماندار ہونے کا مزہ آئے گا۔ 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرنا۔ یہ ہمارے ہاں دعویٰ ہوتا ہے، اس کی حقیقت بھی سمجھنی چاہیے۔ حضرت عمر دلیر بندے تھے نا، سچ بولتے تھے، تو انہوں نے سیدھے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ ہاں یہ تجربہ کرنا چاہیے، پیسے سامنے رکھ کے تجربہ کرنا چاہیے کہ پیسے زیادہ پیارے ہیں کہ نبی پاک۔ کیا میں یہ قربان کرنے پڑے سارے تو قربان کر سکتا ہوں؟ بچے زیادہ پیارے ہیں کہ نبی پاک؟ یہ کبھی سوچنا چاہیے۔ اگرچہ امت کو زیادہ حضور ہی پیارے ہیں، لیکن اپنے مظاہر پر غور کرنا چاہیے۔ حضرت عمر نے سیدھی بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اپنی جان سے زیادہ حضور پیارے ہونے چاہیے، لیکن لگتا ہے کہ ایسا نہیں۔ تو حضور نے بھی فوراً ہی فتویٰ دیا، فرمایا عمر پھر ابھی ایمان نہیں مکمل ہوا۔ فوراً، اور ساتھ نبی پاک نے ان کے سینے پہ ہاتھ بھی پھیرا، حضرت عمر فوراً ہی بول پڑے کہ یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے، بات بن گئی، آپ حکم کریں میں جان بھی قربان کرنے کو تیار۔ پہلے سنیں جی، اگر آپ کے دل میں ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار ہے تو پھر ذرا بندے کو مومن ہونے کا مزہ آئے گا۔ دوسرا حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو نا ایماندار ہونے کا مزہ ہے تو جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لیے ہی کرو۔ یہ ذاتی لالچ، یہ دنیاوی معاملات، یہ آنا جانا، اس کو چھوڑ دو۔ ویسے بھی نا یار بندہ دنیا دار ہو جاتا ہے، کسی بندے سے بھی مال دولت کا رشتہ نہ بناؤ، اور یہ مت سمجھنا کہ آپ اس کے ساتھ لالچی ہیں تو وہ آپ کے ساتھ مخلص ہوگا۔ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں آج کل کوئی کسی کو شیشے میں اتارنے کی کوشش نہ کرے، بندے بڑے تیز ہیں۔ آپ شیشے میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والا شیشی میں اتار لیتا ہے، وہ زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی بندے کو تیزی دکھانے کی کوشش نہ کرے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے جن سے انسان کا وقار ختم ہو، مخلص ہو جائے۔ کوئی افطاریاں، کوئی دینداریاں دنیا کے لیے نہ کرے، قطعاً نہ کرے، مخلص ہو جائے، مخلص ہو کے زندگی گزارو، جگہ جگہ مخلص لوگ مل جائیں گے۔ ہمت کرو، اخلاص پیدا کرو۔ مومن جب بھی ہوتا ہے وہ رب رسول والا ہوتا ہے۔ اس کے یار دیکھو نا، میں اکثر کہتا ہوں ایک بندہ 70 کلومیٹر 700 کلومیٹر سفر کر کے آیا پاکستان کے آخری کونے سے کہ میں پیر صاحب سے ملنے جا رہا ہوں، اللہ کا ولی سمجھ کے۔ اس کی کتنی بڑی سوچ ہے، لیکن وہ اتنے 100 کلومیٹر طے کر کے آیا، اور پیر صاحب کی سوچ اگر 2-4 ہزار کی ہو تو اس نے گرا نہیں دیا اپنے آپ کو، اس نے تباہی نہیں کر دی، حد نہیں کر دی۔ ایک بندہ کسی کو سمجھتا ہے یہ حضور کے ممبر پہ بیٹھا ہے، وہ کتنا بڑا درجہ دے رہا ہے، اور اس کا لالچ 20-25 ہزار کا ہو تو تباہی نہیں اتر گئی۔ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو چھوٹا نہ کرے کبھی بھی، بڑی بڑی باتیں کریں۔ میں ایک دفعہ ایک جگہ پہ میں نے ٹائم دیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے پہلے دنیا سے لے جائے جس دن ہم لوگوں سے پہلے یہ کہیں کہ اتنے پیسے رکھو تاں مانگے، دعا مانگی یا اللہ اس سے پہلے لے جانا اس سے پہلے۔ تو ایک صاحب آ گئے، میں نے کسی غریب آدمی سے وعدہ کیا تھا، کہنے لگا اتھے رہن دیو میرے نال چلو۔ وہ میں نے کہا یار سادے سے بندے ہیں، ٹائم ہو تو آ جاتے ہیں ورنہ معذرت کر لیتے ہیں۔ کہنے لگا میں تمہیں خوش کر دیا گا، یہ بھی بڑی مصیبت ہے۔ میں کہا چل پھر کر خوش۔ کہندا کنے کو چاہیے نے؟ میں کہا کوئی 2-3 کروڑ دے۔
कहते जी तो बहुत उच्चा हो गया। मैं क्या विकना तो फिर बंदा चज ना विके। उन्हें की बीमारी हुई 25-30 थे। हद हो गई है जुल्म की। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। यानी अगर मजहबी स्टेज पे भी बोलियां लगती हों, देखो ना गौस पाक की महफिल में लोग आते थे तो हजरत शेख याहिया कहते हैं कि हम बंदे गिनते थे आज तौबा कितनों ने की, कितने बंदे आज तायब हो गए, नमाजी हो गए, इबादत बंदे गिनते थे। साड़ियाँ ते 3-4 बंदे नाल पाए होंगे नोट गिनन लई, पर्चियां देने लई। क्या मजाक है। इस तरह भी कभी होता है कि आपने तबाही उतार दी अपनी। और ये आने वाले का मसला नहीं, बुलाने वाले का मसला है। कहते जी ओ जी तुसी 10 बजे आओ, बंदे ज्यादा होंगे ने, मगरब तो बाद कौन आंदा है? तको ना जी कोई थां रह गई मगर ए सारे मगरब तो बाद आए नहीं। अरे मैं गुसारो सवेरे सवेरे खराबाद के गिर्द फेरे बफेरे, और कभी इस तरफ भी गुजर करके देखो बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। ये क्या बात हुई कि जनाब वो इस वक्त नहीं होता तो उस वक्त टाइम पे जलसा हो, टाइम पे फजर की नमाज हो, हर चीज वक्त पे फारग हो। तबलीग तबलीग होती है, इसको कभी भी दूसरा रंग नहीं देना चाहिए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर चाहते हो ना मजा आए मोमिन होने का मजा, तो फिर डायरेक्ट किसी से रिश्ता ही ना बनाओ, जिससे भी बनाओ अल्लाह रसूल के लिए ही बनाओ। फिर सीधा बनाने की जरूरत क्या, जिससे भी प्यार करो रब रसूल के लिए करो। और आप ये एक हफ्ता मेरे कहने पे करके देखें, जिंदगी मजेदार हो जाएगी। ये रिश्तेदारों के शिकवे, पड़ोसियों के शिकवे, यारों के शिकवे सारे दूर हो जाएंगे, क्योंकि बंदा बंदे राजी कर ही नहीं रहा, वो तो अल्लाह को राजी कर रहा है। मसला ही ठीक हो जाएगा, लाइन ही सीधी हो जाएगी। और तीसरा हुजूर ने फरमाया अगर चाहते हो ना मोमिन होने का मजा आए, तो इस्लाम कबूल करने के बाद कुफर की तरफ जाना इतना नापसंद करो जितना बंदा आग में जाना नापसंद करता है। खूब प्यार करें हुजूर से, खूब, और कल्बी वाबस्तगी। एक दो बातें करनी है और बात खत्म करता हूँ। एक तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कुछ नहीं ना कर सकते तो सैलाब वालों के लिए दुआ तो कर सकते हैं। मैं फौरन चला गया था जब सैलाब आया था, मैं खुद चला गया। मैं कोई बहुत तगड़ा आदमी नहीं हूँ, हम बड़ी मुश्किलात में मदरसे चलाते हैं, हमारे लिए बड़े हालात और हैं। लेकिन मैं पहुँचा, मैंने वहाँ अगर दर्जनों बीसियों सैकड़ों बच्चे देखे तो चंद के पैरों में जूते देखे। कुछ लोगों का कहना है कि वो जी भागते हैं, परेशान करते हैं, तो किस चीज़ के पीछे भागते हैं? रोटी के पीछे। रोटी दा दुख ना पूछो, रोटी बंदा खा जाती है। एक तो थोड़ा दर्द पैदा करें उम्मत का। चले महंगे मोबाइल इस दफ़ा ना ख़रीदना, महंगी गाड़ियाँ ना लेना, सस्ती पे सफ़र कर लेना, इजाफी खर्चे छोड़ देना, जिनके घर उजड़ गए उनके लिए को बंदोबस्त हो जाए। तीसरी बात ये करनी है आपसे, आपकी तवज्जो, दूसरी बात ये करनी है, तवज्जो है आप दोस्तों की, तवज्जो है मेरी बात पर आप हजरात। हमें ना अमलन ज़रा थोड़ा सा शरीयत की तरफ आना चाहिए। कभी कभी बड़ा दुख हो जाता है, तकलीफ़ बड़ी बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि हमें हर शय का लिहाज है, हर बंदे का लिहाज है, हर बंदे का फलाना ना बिगड़ जाए, फलाना ना बिगड़ जाए, फलाना ना बिगड़ जाए, ओ बिगड़ जाए सारी दुनिया, बस अल्लाह रसूल की नज़र ना इधर उधर हो जाए। थोड़ा सा ना शरीयत का पास, शरीयत का लिहाज, आदाब ज़िंदगी में हुजूर की मुबारक सुन्नत, और उससे मुराद सिर्फ पगड़ी दाढ़ी इमामा नहीं, दीन ज़ाहिरी हुलिये का नाम नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इमामे वाला हूँ, दाढ़ी वाला हूँ, कोशिश करता हूँ सुन्नत के मुताबिक रहूँ, लेकिन हुजूर की जो अदा सबसे पहले मशहूर हुई थी ना दुनिया में, वो तो सादक और अमीन होना है, कि हुजूर सच बोलते हैं, ध्यानदारी की बात करते हैं। आपका लहजा, लेन देन, उठना बैठना, लोगों से ताल्लुकात, उसमें ध्यानदारी लाओ। बातें थोड़ी करो पर जितनी करो सच्ची करो। हुजूर की जो पहली अदा है वो तो सादक और अमीन होना है, जिंदगी में खरी। मैं ना अपने उस्तादों को मैंने देखा, वो ईद की नमाज का ऐलान करते थे, पता किस तरह? ये नहीं कहते थे, छोटी ईद थी एक दफ़ा तो हमने उस्ताद साहब के पीछे नमाज जुमा पढ़ा तो फरमाने लगे भाई 9 बजे आ जाना सारे, मुनासिब वक्त पे जमात खड़ी कर देंगे। मैंने कहा उस्ताद जी ये क्या ऐलान हुआ? कहने लगे यार मस्जिद में बैठा हूँ, अगर मैंने कहा 9 बजे करनी है तो 9:01 भी तो हो सकता है ना। अल्लाह वाले मोहतात रहते हैं, ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं अदा करते जिससे कि वो पूरे ना उतर सके। हमेशा हज़रत उमर फ़ारूक के सामने एक बंदे ने किसी की बड़ी तारीफ़ें की थी तो हज़रत उमर फरमाने लगे तो उसका पड़ोसी है।
کہا نہیں۔ فرمایا تو نے کبھی پیسوں کا لین دین کیا ہے؟ کہا حضور نہیں۔ تو فرمانے لگے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو یہ امام غزالی نے حضرت عمر کے لفظ لکھے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پھر میری نمازیں دیکھ کے اس کی گواہیاں نہ دے۔ ہاں اور بھی چیزیں اپنی زندگی میں لین دین کے معاملات، آپ یقین کریں کبھی کبھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیبل اور ہے اور پیچھے دکھانے کی چیز اور ہے اور دینے کی کیا خیال ہے آپ کا؟ کرپٹ صرف سیاستدان اور کروڑ پتی لوگ ہی ہیں، کریانے والا پورا تولتا ہے، پورا تولتا ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے، کہا حضور بارش نہیں ہوتی، تو آپ فرمانے لگے یہ میرے آستانے کے سامنے مسجد مدرسے کے سامنے جو کریانے والا ہے اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی۔ اب وہ سارے جانتے ہیں، بشیر کو، یوسف کو، عبد الرشید کو، محلے داروں کو سارے جانتے ہیں نا، تے محلے داروں کو اپنا منانا کام بھی بڑا اوکھا ہے۔ اب یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے قریب رہنے والے کو مان جائے کہ حضرت صاحب یہ تو وہ ہمارا اپنا ہے، یہ اس سے دعا کرائیں، پر میں کراؤ۔ پرانے لوگ اللہ والوں کے سامنے بحثیں نہیں کرتے تھے، چلے گئے، جا کے اسے کہا دعا کر دو، کہنے لگا یار دعا حضرت صاحب سے کراؤ، کہنے لگے حضرت صاحب نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اگر حضرت صاحب نے بھیجا تو ہاتھ اٹھا دیے، کہا یا اللہ تیرے بندے آئے ہیں، کہتے ہیں تیرے بندے نے بھیجا ہے، تو کریم ہے، قحط بڑا ہے، دے دے نا بارش۔ ابھی دعا پوری نہیں ہوئی تھی رب کریم نے بارش عطا کر دی۔ کچھ لوگ تو گھروں کو چلے گئے، جو اہل دل تھے وہ حضرت معروف کرخی کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے بابا یہ کوئی الگ سے آ کے رات کو تہجد پڑھتا ہے؟ آپ فرمانے لگے نہیں، اتنی پڑھتا ہے نمازیں جتنی تم پڑھتے ہو۔ کہ حضور پھر اتنی قبولیت کہ وہ دعا مانگے اور مالی خالی نہ لوٹائے؟ تو حضرت معروف کرخی فرمانے لگے 35 سال ہو گئے میرے سامنے دکان کرتا ہے، سودا پورا تولتا ہے، گاہکوں سے سچ بولتا ہے، اس نے کبھی کسی کو لوٹنے کی کوشش نہیں کی۔ جو 35 سال رب سے ڈر کے اس کی فرما برداری کرے، جو 35 سال اللہ کی مانے، وہ جب ہاتھ اٹھائے تو رب بھی مان جایا کرتا ہے۔ تو میرے عزیز حضور سے محبت کا جو دیکھیں پہلی ادا حضور کی صادق اور امین ہونا۔ جوانوں آج اس محفل میں ایک سبق لے کے جانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا یار، ہم نے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم سچے لوگ ہیں اس لیے کہ سچے دین اور سچے رسول کے ماننے والے ہیں۔ ہم نے بددیانتیاں نہیں کرنی، ہم نے تھوڑی روٹی کھانی ہے لیکن وقار سے جینا ہے، عزت سے جینا ہے۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ فوٹو نہیں کھچائی، ایک موچی کے ساتھ کھچوائی ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے ساری زندگی اس شخص نے محنت کر کے روزی کمائی۔ ریڑھی والے کے ساتھ بھی تصویر کھچاؤ، محنت کرتا ہے، پجاروں والے کے تو پیسے ہو سکتا ہے کرپشن کے ہوں، محنت کشوں کے ساتھ بیٹھو، سچ بولو، اپنی زندگی میں صداقت لاؤ۔ مومن جب بھی پہچانا گیا ہے اپنے کردار سے پہچانا گیا ہے۔ ہم باتوں کے زور پر لوگوں کو قریب کرنا چاہتے ہیں، کہانیاں سنا کے نیڑے کرنا چاہتے ہیں، نہ کردار، عزم، ہمت، سچائی، دیانتداری، خودداری۔ حضور نے فرمایا سب سے پیاری روزی اللہ کو وہ ہے جو بندہ ہاتھوں سے کما کے کھاتا ہے، سب سے پیاری۔ یہ چھوڑ دو کوئی کتنی مہنگی گاڑی میں بیٹھا ہے، مہنگے بنگلے میں، آپ یہ دیکھو کہ آپ محنت کی کمائی کھا رہے ہیں تو اپنی زندگی میں حضور سے پیار کریں، محبت کے تقاضے سمجھیں، اور آخر میں جو مسئلہ سمجھایا ہے کہ حضور کی جو پہلی ادا لوگوں کے سامنے آئی وہ صادق اور امین ہونا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، بددیانتی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔